قبیلہ غام دیا کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام چہرے انور دوسری طرف فرما لیتے ہیں۔ وہ ادھر سے آ کے کہتی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تیسری طرف کر لیا، پھر اس نے یہی کہا، پھر چوتھی طرف کر لیا۔ جب اس عورت نے 4 مرتبہ اقرار کیا کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا، تو نبی اسلام نے فرمایا تجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ کہنے لگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پریگننٹ ہوں، حاملہ ہوں، مجھ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ صحابیہ جانتی تھی کہ ایک ہوتی ہے پیشاب پخانے کی ناپاکی، یہ پانی سے اگر جسم کو دھو لیا جائے تو جسم پاک ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے زنا کی ناپاکی، ایسا بندہ 70 مرتبہ بھی پانی سے غسل کر لے اس کا جسم پاک نہیں ہوتا، یا تو اس کو حد پاک کرتی ہے یا اللہ کے سامنے سچی توبہ پاک کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب میرا جسم پاک نہیں ہو سکتا، میں ناپاک جسم کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اگر حاملہ ہو تو تم جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے، بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا۔ یہ عورت چلی جاتی ہے۔ اب بچے کی پیدائش میں 9 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ اس عورت کے پاس بڑا ٹائم تھا، سفیشینٹ ٹائم تھا، وہ اپنی رائے بدل بھی سکتی تھی، وہ اس بستی سے کہیں دوسری بستی جا کے رہ سکتی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی، مگر نہیں، یہ 9 مہینے گزارنے اس عورت کے لیے مشکل ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ خیال تھا اگر میری اس دوران موت آ گئی، میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ناپاک جسم کے ساتھ کھڑی کی جاؤں گی، اور مجھے پاک ہونا ہے۔ پیچ و تاب کھا رہی تھی، ایسا اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا کہ وقت نہیں گزرتا تھا۔ وہ دعائیں مانگتی تھی، میرے بچے کی ولادت ہو، میں پاک ہو سکوں۔ اس کو پتا تھا جب حد قائم ہوگی تو میرے قبیلے کی بدنامی ہوگی، ماں باپ کی بدنامی ہوگی، خاوند کی بدنامی ہوگی۔ اس کو پتا تھا کہ مجھے پتھر لگیں گے حتیٰ کہ میری موت آئے گی۔ اس کو ہر چیز کا کلیئر کنسپٹ تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دنیا کی ذلت چھوٹی ہے، آخرت کی ذلت اس سے زیادہ بڑی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اس نے ایک کمٹمنٹ دل میں کر لی تھی کہ مجھے پاک ہونا ہے۔ حتیٰ کہ بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، وہ اپنے بچے کو لے کے آئی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کی ولادت ہو گئی۔ نبی صاحب نے فرمایا اچھا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ۔ اب دودھ پلانے میں 2 سال آمین کاملین 2 سال لگ جاتے ہیں۔ اب سوچئے 2 سال پھر اس عورت کو گزارنے پڑے، مگر اس عورت کے لیے یہ وقت گزارنا مشکل تھا۔ حتیٰ کہ اس نے دودھ چھڑوایا، بچے کو کوئی سالڈ روٹی کا ٹکڑا کھانے کو دیا اور پھر لے کے آئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچے نے کھانا کھانا شروع کر دیا، اب میں دودھ پلا کے فارغ ہو گئی۔ نبی اسلام نے فرمایا اچھا اب اس پہ حد قائم کی جائے۔ چنانچہ اس پر حد قائم کی گئی۔ اس کو پتھر مارتے ہوئے ایک صحابی نے ذرا کچھ ناگواری کے الفاظ کہہ دیے کہ تجھے اپنے خاندان کی ذلت کا بھی احساس نہ ہوا کہ تو نے ایسا بڑا کام کرتوت کر لیا، منہ کالا کیا۔ جب انہوں نے اس قسم کی بات کہی، نبی اسلام نے فرمایا لقد تابت توبۃ، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ وسعتهم، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں پر توبہ کا ثواب تقسیم کیا جاتا، اللہ 70 کے گناہ معاف فرما دیتے۔